السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جن بزرگوں کی جانب یہ مجلس منسوب ہے، حضرت تاج الاولیاء بابا تاج الدین، اللہ تعالی مشائخ کی برکتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کامٹی میں ہوئی، اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک خواب حضرت مہدی کی اہلیہ نے دیکھا تھا کہ لڑک کر چاند ان کی گود میں آیا اور اس سے پورا عالم روشن ہو گیا۔ اس کی تعبیر بعد میں یہی لی گئی کہ اس سے مراد حضرت تاج الدین علیہ الرحمہ کی ولادت تھی۔ 1 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 7 یا 8 سال یا 6 سال کے بعد ان کے والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ نانا نانی نے، ماموں نے انہیں پالا، اور انہیں مکتب میں جب پڑھنے کے لیے بٹھایا تو حضرت عبداللہ شاہ قادری، یہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ہیں، یہ مکتب میں استاذ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ تو پڑھا پڑھایا ہوا ہے، انہیں کھجور کھلائی اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ سیلاب آیا، ان کے سرپرستوں کا سارا مال بہہ گیا، تو انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ بھرتی ہو رہی تھی پولیس والوں میں، اس میں بھرتی ہو گئے، مدراسی پلٹن میں بھرتی ہو گئے۔ وہاں گئے، وہاں سے اس نے ساگر بھیج دیا۔ ساگر جانے کے بعد پیریڈ دن میں ہوتا تھا، دن میں پیریڈ کرتے، اور جب ڈیوٹی سے چھوٹتے تو سیدھے حضرت داؤد مکی علیہ الرحمہ، جو شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ، اور شمس الدین ترک پانی پتی یہ ہیں خلیفہ حضرت علاء الدین صابر پیا کلیری کے، یہ ان کی مزار پر جاتے اور رات بھر وہیں رہتے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ نانی کو خبر لگی کہ بیٹا اپنے روم پر نہیں آتا، دن کو پیریڈ تو کرتا ہے، ملازمت تو کرتا ہے، لیکن رات کو اپنے روم پر سونے نہیں آتا۔ بڑی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں غلط لوگوں کی صحبت لگ گئی ہو۔ نانی کامٹی سے چل کر ساغر پہنچی اور وہاں جاننے کی کوشش کی، لیکن کسی کو معلوم ہے تب تو بتائے۔ حضرت بابا تاج الدین کو سمجھ آئی، تو جب صبح کو آئے اور ناشتہ نانی نے دیا تو کھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ بھوک نہیں ہے مجھ کو۔ اب نانی نے سوچا کچھ اور کہوں گی تو لگتا اور ٹینشن لے لے بچہ، اس لیے کچھ اور نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ لیکن یہ طے کر لیا کہ آج خود میں تلاشوں گی اس کو کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ وہ آئے اور پھر جنگل کی طرف نکلے، یہ بھی چپ کے ان کے پیچھے نکلی۔ دیکھا کہ آستانے میں داخل ہوئے
سوچا فاتحہ پڑھ کے اب باہر آئیں گے، اب باہر آئیں گے، اب باہر آئیں گے. باہر کیوں آئیں؟ کافی ٹائم گزر گیا. پھر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہ مست و بے خود ہیں اور ذکر و فکر میں مشغول ہیں. دیکھا تو دل کو قرار آیا کہ کہیں غلط لوگوں کی صحبت میں نہیں بلکہ اللہ والوں کی قربت میں ہے. دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور چلی آئیں. پھر ان کی ڈیوٹی وہاں سے چینج ہوئی. اسلحے پر جو سامان جہاں ذخیرہ ہوتا ہے ڈیوٹی وہاں لگا دی گئی ان کو کہ اس کی یہ نگہداشت کریں. وہ دور انگریزوں کا تھا. ایک دن کیپٹن آیا دیکھنے، رات کو یہ ڈیوٹی پر تھے تو دیکھا کہ یہ پہرا دے رہے ہیں اور چند قدم پر مسجد تھی اور وہ جب گزرا تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو وردی والا ہے اور پہچاننے کی کوشش کی تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص لگ رہا ہے سپاہی جو خزانے پر پہرا دے رہا تھا، اسلحے کے ذخیرے پر پہرا دے رہا تھا. بہت غصہ آیا اس کو اور وہیں سے پلٹا کہ ایسی غفلت برت رہا ہے اور اسی تساہلی کر رہا ہے. ابھی کچھ ہو گیا تو واپس گیا. جب دیکھتا ہے کہ یہ سپاہی تو وہی ہے جس کو میں نے مسجد میں دیکھا تھا، وہ تو یہاں اندر ہے. پھر وہاں سے پلٹا، پھر آیا، پھر اچانک نظر پڑی، پھر دیکھتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. پھر اس کو اور غصہ آیا کہ لگتا ہے مجھ کو چکما دے رہا ہے یہ. پھر واپس گیا، پھر دیکھتا ہے کہ وہی ہے. 2-4 بار وہ چکر لگایا لیکن ہر بار دیکھتا تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. پریشان، کچھ بولا نہیں، چلا گیا. اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا ہے کوئی خاص. یہ خاموش اور چلا گیا. صبح اپنے بڑے افسر کے سامنے شکایت کی، بتایا کہ ایک ہے آدمی اور وہ کوئی عام انسان نہیں، اس کو دیکھا جائے. بلوانے کے بعد اپنے بڑے کے سامنے پیش کی اس نے اور پھر بات کی کہ رات تجھ کو نماز بھی پڑھتے دیکھا گیا اور اسلحے کے ذخیرے پر پہرا بھی دیتے ہوئے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہاں نہیں تھے وہاں نہیں تھے، تم کوئی خاص آدمی ہو، یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو جلال آیا. اس نے کہا کہ تم ایک وقت میں 2 کام کرتے ہو. ان کو سن کے جلال آیا اور کہا جا اب ایک ہی کام کروں گا. وردی اتاری، سامان دیا، رکھا اور کہا جا اب نہیں کرنے دے گا تو ایک ہی کام کروں گا. نکل گئے. نکلنا تھا، خبر پہنچ گئی کہ تاج الدین پاگل ہو گئے، نوکری چھوڑ دی، نکل گئے وہاں سے. اب ان کو لوگوں نے واقعی سمجھ لیا کہ واقعی پاگل ہو گیا. اب کسی کو یہ سمجھ تھی نہیں اتنی، لیکن حالت ان پر استغراق کی طاری رہتی تھی. ان کو دماغ کا علاج کرانے لگے لوگ، لیکن کچھ ہو تب تو اثر کرے. جذب اور بڑھ رہا ہے، استغراقی کیفیت اور آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ ان کو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیے. پتھر مارنے لگے. تو ایک دن عاجز آ کے کہنے لگے کہ اب تو مجھ کو پاگل جھوپڑی میں جانا پڑے گا.
اسی کے چند دن بعد ان کو پاگل خانے میں لوگوں نے بھرتی کروا دیا. پاگل خانے میں بھی رہے لیکن وہاں جانے کے بعد ان کو ہوش آ گیا. لوگوں میں رہتے تو وہ کیفیت طاری رہتی لیکن وہاں جب آئے تو ان پر زیادہ تر وہ ہوش میں رہتے کیونکہ اب ان کے ذکر میں اور ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اب وہ جذب پارے نہیں کرتے, وہ ہوش میں رہتے, بندگی کرتے. جو وہاں کا مینجمنٹ تھا اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ آدمی ان لوگوں نے جو سوچا ہے وہ نہیں ہے تو کوئی خاص لگتا ہے, ان کے کھانے کا بستر وغیرہ کا بہتر انتظام رکھتا. ایک دن عجوبہ وہاں بھی ہو گیا کہ ان لوگوں نے قفل لگایا, تالا لگایا, دروازے بند کیے لیکن سب بند کر کے باہر گئے اور جب باہر سے یہ لوگ واپس آئے تو حضرت بابا تاج الدین کو دروازے کے باہر بیٹھا پایا. اب بہت حیرت ہوئی, ان کا ہاتھ پکڑا لے گئے اور لے گئے تو سوچا کہ تالا توڑے ہوں گے یا کچھ معاملہ ہوا ہوگا لیکن دیکھ رہے ہیں تو ساری چیزیں ویسے ہی بند ہے جس طرح بند کر کے گئے تھے. اس کے بعد بھی واہ. پھر یہ وہاں سے باہر آئے, اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت. حضرت عبداللہ شاہ قادری کا وصال کا وقت آیا تو انہوں بلایا اور یہ گئے. تو اس وقت انہوں نے شربت مانگا, شربت پیا اور باقی کا حضرت تاج الدین کو دے دیا کہ تم پی لو. ان کی نسبت انہی دو بزرگوں سے رہی, حضرت داؤد مکی سے اور حضرت عبداللہ شاہ قادری سے. حضرت داؤد مکی نے اپنی ساری برکتیں سمیٹ کر رکھی 400 سال تک. 400 سال کے بعد یہ 2 سال مکمل مراقبہ جو کیا ہے حضرت بابا تاج الدین نے تو وہ برکتیں انہیں مل گئیں وہاں سے. اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت, اللہ والوں کے پاس وہ خزانے ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب جائیں اور لو لگائیں تو برکتیں پائیں. پھر اس کے بعد وہ صورت ہوئی کہ لوگوں نے دھیرے دھیرے ان سے آگاہی پائی اور جان لیا کہ ہم جس کو پاگل اور دیوانہ سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے. تو ان کے نور سے بہت تاریک دل روشن ہوئے